عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے الذی فرق بین الحق والباطل، عمر وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر فقط، عمر وہ ہے جو سوچتا ویکتی ہے بولتا ویکتی ہے۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے عمر سراج اہل جنہ، امت اہل جنت کا چراغ ہے۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے لوکان بعد میں عمرہ، عمر وہ ہے اگر میرے پاس کوئی پیغمبر ہوتا کہ وہ عمر ہوتے ہیں۔ عمر کون ہے؟ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میرے امت کا محدث حضرت عمر ہے۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے عمر کو لے کر میں دیکھ رہا ہوں تو جنات الشیاطین عمر کو لے کر سینکڑوں کلومیٹر بھاگتے ہیں۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن سے فرشتے گفتگو کیا کرتے تھے، جن کو الہام ہوا کرتے تھے، جن کی بات پر بڑے اترا کرتے تھے۔ میری امت کا اگر کوئی ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا عمر اسلام کی طاقت پر نظر ہے، عمر جو بیت اللہ کے دروازے کھلائے، عمر وہ ہے جو حرم میں داخل ہو، عمر وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو طاقت نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، اسلام کے فتوحات کا دروازہ کھلنے لگا۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواہ الامام الحمامی ترمذی فی جامعہ۔ اما بعد، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی اس مختصر سی آیت میں، حدیث شریف کے اس مختصر سے ٹکڑے میں مجھے جو بات آپ حضرات کے گوش نظر کرنا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سیرت و سوال 27 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زہریلے خنجر سے آپ پر وار کیا گیا ہے، قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ یکم محرم الحرام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے رنگین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ مراد رسول ہے صحابہ میں سے، ویسے تمام صحابہ مرید رسول ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ مراد رسول ہے۔ اور جب اسلام آیا، اسلام کی طاقت نے زور، اسلام آیا، اسلام کے مقابلے میں کفر کی طاقت نے زور لگایا، تو اس وقت دو بندے کفار میں سے طاقتور اور سرگردہ تھے، ایک عمر بن خطاب، دوسرا ابو جہل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا فرمائے اللہ دو میں سے ایک دے دے۔ اگلے دن اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گردن دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن تقدیر ہنس رہی تھی، تقدیر للکا رہی تھی، گردن لینے کے لیے آئے ہیں، معاملہ بن گیا گردن دینے کا کہ دوسروں کی گردن الگ کرنے کے لیے آئے، لیکن جب بات بن گئی اسلام کی، خود کی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح ہے، عمر کا اسلام لانا اسلام کو طاقت اور قوت بخشتا ہے، اور انہیں اسلام لانے میں 40واں نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن وہ کام انجام دی، رب کی وہ خوشنودی حاصل کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں وہ مقام آپ نے حاصل کیا کہ دنیا اسلام میں
انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں 40 کا نمبر ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت کی سب سے پہلے قیادت کرنے والی شخصیت وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی شجاعت و بہادری، دلیری اور ایثار و ہمدردی سے بھرپور ہے، اور آپ کی ذاتی اپنی سادگی کے حد تک دیکھا جائے تو 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور یہ جو بر اعظم ہے تمام آپ کا فتح کردہ تھا۔ اس وقت قیصر و قصرہ کے 2 سپر پاور کا فتح تھے جس سے کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں، کسی کو یہ ہمت اور یہ جرأت نہیں کہ وہ قیصر و قصرہ سے مقابلہ کر سکے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ قیصر و قصرہ جیسی سپر پاور طاقتوں کو اپنی سلطنت میں ایسے آسانی کے ساتھ لیا ہے جیسے گراؤنڈ میں کسی فٹ بالر سے کہا جائے کہ تم فٹ بال کو ٹھیک مارو تو جیسے آسانی کے ساتھ اپنا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے 2 سپر پاور طاقتوں کو اپنے سلطنت میں لیا، اور آپ کا رعب اور دبدبہ ایسے ان کے پر چھایا ہوا تھا کہ اس وقت خواتین یہ کہا کرتے تھے کہ سو جاؤ بچوں ورنہ عمر آئے گا۔ صحابہ کرام کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رائے میں رکھی رائے کو، حضرت عمر کی باری آئی، حضرت عمر نے بھی رائے دی، لیکن فوری جو وحی نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اس رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل کیے گئے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے میں بطور رائے کو دی تھی، اور بعض اوقات نہ صرف رائے بلکہ آپ کا درس، آپ کے جملے اللہ کو اتنے پسند آنے لگے، اللہ پاک نے انہی جملوں کو بطور دلیل کے قرآن میں نازل کیا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں، حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا زنا کا، تو پھر تمام صحابہ مختلف رائے پیش کر رہے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ سے رائے طلب کرنے لگی تو کوئی بڑے ایمان کے لجاجت کے ساتھ کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، جن اماں پر بہت بڑا بہتان باندھ رہے، اللہ کے رسول آپ پر کوئی پلید مکھی بیٹھ نہیں سکتی، تو پھر آپ کے بستر پر فاحشہ عورت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آنے لگا کہ قرآن میں الفاظ قرآن کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس جملے کے استعمال کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے تقریباً سورہ نور میں 18 آیات کو نازل فرمائی ہے، اور پارے 18 کا پہلا صفحہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرمائے انسان کو کیسے پیدا کرنا ہے، اس کی تخلیق کا نظام کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی کہ خلقت کا نظام کو بیان کیا جا رہا، انسان کو ایسے پیدا کیا جاتا ہے، انسان کو ایسے دقیق اور مضبوط بنایا جاتا ہے۔ یہ آیات سننے کے بعد بے ساختہ حضرت عمر جن کے زبان حال سے یہ کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یقیناً اللہ کے ذاتی ہے جو بہترین انداز میں انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ آیت ایسے پسند آنے لگی کہ بطور دلیل کے جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول پر نازل فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی کے معاملات قرآن کے متعلق کیا تھے؟ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے کہ پہلے زمانے میں کہ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی جاتی تھی، لیکن اب وہ نہیں رہا، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام طواف کر کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی یادیں کعبۃ اللہ سے وابستہ ہے، آپ جہاں دیر میں تعمیر فرمائی
وہاں آپ کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ آج بھی جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ دیکھتے مقام ابراہیم سے موصول ہے، مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا، تو اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت عمر کہتے مقام ابراہیم پر کیوں نہ 2 رکعت نماز پڑھتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کہنے لگے عمر رب نے یہ حکم نہیں دیا کہ یہاں پر نماز پڑھو، یہ کہہ کر تھوڑے ہی دور جانے لگے، تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جبرائیل امین وحی کا پیغام لے کر آنے لگے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے رسول ذرا کھڑے جاؤ، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ امت کے حق میں سنت قرار دیجیے۔ آج 2 رکعت نماز پڑھنا واجب الطواف قرار دیا گیا۔ آدمی کے جب تک طواف مکمل نہیں ہوتا تب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سرائی اللہ نے اتنا پسند کرنے لگے کہ 2 رکعت نماز کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ علماء کی تحقیق کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 22 واقعات پر 50 آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معمولات پر نازل کیے گئے۔ عمر وہ ہے جس کے بول کر قرآن کی آیتیں نازل کی، اور جو آسمانی مخلوق فرشتوں میں اپنی پہچان دیتا ہو، جس کا عرش معلیٰ پر کیا مقام ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے انسان 4 چیزوں سے بنتا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان 4 چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ اور تاریخی دنیا میں، انسانی دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ وہ واحد شخصیت تھی جس کو 4 چیزوں پر حکومت حاصل تھی۔ آگ پر بھی حکومت، پانی پر بھی حکومت، مٹی پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت جس کو نصیب تھی۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ساریہ بن زینب رضی اللہ عنہ کو یمن کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مدینے سے لے کر یمن تک سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ آپ منبر پر بیٹھے ہوئے دوران خطبہ حضرت عمر بن ساریہ جبل حضرات صحابہ کرام سامنے تشریف فرما جلوہ فروز سے حیران ہونے لگے۔ آپ خطبہ دے رہے، ساریہ کا نام خطبے میں دے رہے، کہنے لگے کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، دوران خطبہ میرے سامنے وہ منظر پیش آیا کہ یمن میں جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ سامنے دشمن سے مقابلہ کر رہے، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے کہ جو ساریہ جس کو نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا ساریہ جبل، ساریہ ہٹ جاؤ، تو جیسے میں نے یہ کہا وہ منظر میرے نگاہوں سے ہٹ گیا۔ جب یمن کو فتح کر کے حضرت ساریہ بن زینب رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ تشریف لائے اور کہنے لگے دوران جنگ کے مجھے امیر المومنین کی آواز آنے لگی ہے، میں نے اس جگہ کو چھوڑ کر اس طرف ہٹ کر اس جگہ کو فتح کر لی ہے۔ یہ جو پیغام سینکڑوں کلومیٹر جو پیغام حضرت عمر کا مدینے سے یمن تک پہنچا ہے، یہ ہواؤں نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہوا پر حکومت، ہوا پر سلطنت حضرت عمر کو حاصل تھی۔ مصر کا گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا ہے کہ ہر سال ہمارے یہاں دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، جب کسی لڑکی کو بل تل کر سوار کر اس میں ڈالا جاتا ہے تو پھر پانی اوپر آ جاتا ہے۔ حیران کن عمر یہ مستر تشریف نہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 دن سوچے 2 خط لکھے ہیں، ایک گورنر کے نام پر، دوسرا دریا کے نام پر۔ گورنر کے نام پر جو خط لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط وہاں ڈالنا جہاں پر لڑکی کو ڈالا جاتا ہے۔ دریا کے نام پر جو خط لکھا ہوا ہے، جو خط لکھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہوں، میرے نبی سے یہ تعلیم حاصل کی، رزق دینا دینے کا معاملہ رب سے ہے، جو تب سے میرے اللہ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ ایس دریا نیل سن لے، یہ جو زمین سیراب ہو گئی رب کے حکم سے ہے۔ دریا نیل اگر تو رب کے حکم کے پابند ہے تو چل، ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک توحید گانا، ایک مستانہ ترانہ تھا ایمان کی نجاجت کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ماؤں نے ایسے شخص کو جنم دیا ہے، تاریخ نہ کبھی آپ سے پہلے سے حکمران کو دیکھا ہے، نہ روز قیامت تک ایسے حکمران کو دیکھے گی۔
چنانچہ حضرت عمر نے لکھا ہوا یہ خط جب گورنر مصر نے اس خط کو ڈالنے کے لیے چلا گیا تھا، ایک لمبا لشکر لوگوں کا ان کے ساتھ چل پڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں نے آج نیا کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم تو صدیوں سے یہ کام کر رہے تھے، آج مسلمانوں کا یہ نیا کام کیا انقلاب برپا کرے گا، دیکھتے ہیں۔ اس وقت قاہرہ دارالخلافت نہیں تھی، سکندریہ تھا۔ چنانچہ سینکڑوں لوگوں کا مجموعہ ہے۔ مصر گورنر نے وہ خط کو وہاں ڈالا ہے جہاں پر لڑکی کو ڈالا جاتا۔ جیسے ہی خط ڈالا 16 ہاتھ فوارے پانی بلند ہونے لگا اور یہ منظر رہتے دنیا تک دیکھ رہے اور دریا نیل چل پڑا ہے، روز قیامت تک چل پڑے گا۔ یہ حضرت عمر کی سلطنت کی بازی نچالی ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا کہ زینت کی قسموں کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، جو تو دریا سب کی پیاس کو بجھاتا ہے، جو دریا کی پیاس بجھے تو اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ آئیے کہ مدینہ المنورہ میں کسی علاقے سے لاوا پھوٹا، آگ کہو لاوا کہو، لوگوں نے کہا مجموع میں اگر عمر لاوا پھوٹا ہے، جب لاوا پھوٹا ہے علاقوں کو تباہ کرتے نکلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پر رکھی ہوئی چادر کو نکال کر حضرت تمیم دار رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر رکھا۔ انہوں نے چادر کو چابک کی طرح استعمال کیا ہے، جیسے چابک سے جانوروں کو ہٹانا جاتا، ایسے ہی آپ کو ڈھکن پر دوڑا کر جس سوراخ سے نکلا ہے اس سوراخ میں ڈال کر پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جو آپ پر حکم چلا حضرت عمر کا چلا ہے۔ مدینے میں زلزلہ آ گیا، زمین دلس رہی تھی، زمین میں زلزلہ آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر کوڑا مار کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگے، اے زمین یہ مدینہ المنورہ ہے، اللہ کے رسول کے شہر ہے اور میں عمر بن خطاب ہوں، میری دور خلافت ہے، کیا میرے دور خلافت میں کہ فرات کے کنارے یہاں کوئی کتا پیاس سے بھی مر جاتا اس کا ذمہ دار عمر ہے، میرے نظام حکومت کوئی ناانصافی نہیں ہوئی تو کس وجہ سے مدینہ میں زلزلہ آ گیا ہے؟ یہ کہنا ہی تھا جو زلزلہ آ چکا تھا وہ ختم ہو گیا اور قیامت تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ بات نوٹ کرے، دنیا کے جب بھی جس دور میں دنیا کے کسی خطے پر زلزلہ آتا ہو تو آئے گا، لیکن مدینہ میں زلزلہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ عمر بن خطاب کے سونے کی برکت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال 6 مہینے 10 دن تک آپ نے نظام حکومت کی ہے اور اس نظام حکومت میں عراق، ایران، مصر اور خراسان، ملک شام، مصری اور اسی طرح مشرقی اناطولیہ، ارارستان، سجستان، ان تمام ملکوں پر فتح پا کر مملکت اسلامی میں شامل کیا ہے اور نظام حکومت کو قائم کیا ہے۔ 22.5 تک 51-30 ملک پر نظام حکومت کو قائم کیا ہے اور دھرتی میں ایسا حاکم نہیں گزرا ہو جو اتنے بڑے سلطنت کا مالک بھی ہو، مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہو، جو اتنے بڑے سلطنت کا حاکم بھی ہو، بیگا عورتوں کے گھر پہنچ کر وہاں پر پانی بھر رہا ہو، جو اتنے بڑے سلطنت کا مالک ہو، کیکر کے درخت کے نیچے بغل بہرا کر دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو اور اونٹ چلاتا ہو۔ دھرتی میں اتنا بڑا حکمران نہیں ملے گا۔ عمر کون شخصیت ہے؟ فاروق کو لقب آپ کو کیوں ملا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے الذی فرق بین الحق والباطل، عمر وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر وہ ہے جو سوچتا بھی ٹھیک ہے بولتا بھی ٹھیک ہے۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے عمر سراج اہل جنہ، امت اہل جنت کا چراغ ہے۔ عمر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے لو کان بعدی
دن بتانا عمر وہ ہے، اگر میرے بات کوئی پیغمبر ہوتا کہ وہ عمر ہوتے ہیں۔ عمر کون ہے؟ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میرے امت کا محدث حضرت عمر ہے۔ عمر کون ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے عمر کو دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں تو جنات الشیاطین عمر کو دیکھ کر سینکڑوں کلومیٹر بھاگتے ہیں۔ عمر کون ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزر ہیں جن سے فرشتے گفتگو کیا کرتے تھے، جن کو الہام ہوا کرتے تھے، تو جن کی بات پر وحی اترا کرتی تھی۔ میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر کون ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا عمر یہ اسلام کی طاقت پر منظر ہے، عمر جو بیت اللہ کے دروازے کھلائے، عمر وہ ہے جو حرم میں داخل ہو، عمر وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو طاقت نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، اسلام کے فتوحات کا دروازہ کھلنے لگا۔ عمر کون شخصیت ہے جو چوکٹ پر کھڑے ہو جائے تو کفار بھاگنے لگ جائے؟ عمر وہ شخصیت ہے جسے دیکھ کر شیاطین اور جنات اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ماتم منائے۔ عمر وہ شخصیت ہے جو جس کو دیکھ کر فیصلوں کو زیر و زبر ہونے لگے۔ عمر وہ شخصیت ہے جو روم کی طاقت کو توڑنے والا اور جو کسرا کی طاقت کو توڑنے والا، اور عمر وہ شخصیت ہے جو نوشیروان کے خزانے کو مدینے کو لانے والا، جو رومت القدرہ کے خزینے کو مدینے کو لانے والا، اور عمر وہ شخصیت ہے جو بصر و پرویز کے خزانے کو مدینے کو لانے والا۔ عمر وہ شخصیت ہے حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اپنے محفلوں میں عمر کا ذکر کیا کرو، جہاں پر عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں عدل انصاف کا ذکر ہوتا ہے، جہاں انصاف کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر انصاف کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے اجاگر کرو، زندہ رکھو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ عمر کا ذکر کرو، عمر یہ وہ واحد شخصیت ہے جو اتنی بڑی حکومت پر سلطنت کر کے کہ راہی مجاہدین اللہ کے راستے میں جانے والے مجاہدین کے گھر پہنچ کر وہاں پر دستک دے کر کہتا ہے میرے مائیں اور بہنیں غلام خادم آپ کے گھر کے سامنے حاضر ہے، بازار سے سودا لانا ہے تو عمر کو حکم دے۔ اتنی عظیم شخصیت جو بغیر پہرے کے گشت کرتا ہے۔ باہر کئی ایک دم محرم الحرام وقت تنگی کے باعث وقت تقاضا بھی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے، جیسے تکبیر تحریمہ باندھے آپ کے پیچھے دشمن ابو بکر فیروز کا بھی مجوسی آپ کو چونکہ عمر وہ شخصیت ہے جس کو خنجر سے مارا جائے تو نہیں مرے گا، اتنا طاقتور حضرت عمر کو بنایا ہے، اس لیے انتہائی خطرناک زہر سے آلود ایک خنجر کو لا کر 3 مرتبہ حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ پر حملہ کیا گیا، وار کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر مسلح سے گر گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بڑھ کر نماز کو کنٹینیو کیا ہے۔ اس دوران وہ دشمن بھاگنا چاہتا تھا لیکن حضرت صحابہ اکرام کاندھوں سے کاندھوں کو صفوں میں ایسے مضبوطی کے ساتھ معلق کیے جانے کا کوئی راستہ نہیں، تو ابو لولو اس نے خنجر کو لے کر 13 صحابہ کو مارتے گیا، جن میں سے 7 صحابہ فوت ہونے لگے۔ اس کے بعد اسے یہ یقین ہو گیا اب میں ان صفوں کو چیر نہیں سکتا، باہر جا نہیں سکتا، لہٰذا یہ سمجھ کر اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار کر قتل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کی انتقال کر کے 3 دن بیمار رہے، نزا کا عالم چلا، سکرات کے عالم میں جب آپ پر خشیت طاری ہونے لگی تو پھر اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر جن کو بلایا، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی، آخری ایام چل رہے، آخری سانسیں چل رہی، آخری گھڑیاں چل رہی، حضرت عبداللہ بن عمر جن کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا میرے زندگی سے 80,000 درہم قرضہ باقی ہے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ ادا کر دیں، آپ کے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنا گھر بیچ کر اپنے باپ کا قرض ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں امت کو، آپ کے ذمہ قرضہ باقی ہے تو قرض ادا کرے، چونکہ یہ وہ روزی ہے جو قیامت تک ہمیں جہنم میں جانے کا راستہ نکالتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری شہادت سے یہ سبق دیا ہے کہ آپ
پہلا بار کیا گیا قاتلانہ حملہ، آپ نماز میں یہ زکات نہیں پڑھے۔ دوسرا قاتلانہ حملہ کیا، آپ نماز نہیں پڑھے، یعنی جان کا خطرہ ہو پھر بھی نماز باقی ہے۔ یعنی یہ صرف امت کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کا فقہاء کا مسئلہ یہ ہے کہ جان جا رہی ہے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن آدمی پانی میں گر گیا، تیرنا نہیں آتا، حادثے کے شکار ہے، وقت باقی ہے، زندگی چل رہی ہے، تب بھی آدمی کے نماز ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تبھی تو یہ کہا جاتا آدمی کے انتقال کے بعد تدفین اور تکفین میں جلدی کیا کرو، چونکہ اس کے حق میں نمازیں قضا ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ کہ تاریخ کا وہ سفید سالار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کی سیرت و سوالے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ کی طرح جرأت اور قوت، رعب اور دبدبا، للہیت عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرما۔